علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری امت کو 5 چیزیں خصوصیت کے ساتھ عطا فرمائی ہیں جو سابقہ امتوں کو عطا نہیں فرمائی۔ ان میں نمبر 1 کہ روزہ دار کے منہ کی بدبو اللہ کو مشک سے بھی زیادہ پسندیدہ ہے۔ روزہ دار کے لیے ہر روز جنت سجائی جاتی ہے۔ روزہ دار کے لیے سمندروں کی مچھلیاں تک دعائے مغفرت کرتی رہتی ہیں۔ روزہ دار کے لیے سرکش شیاطین اس مہینے کے اندر قید کر دیے جاتے ہیں۔ ادھر جو ہی رمضان کی آخری رات ہوتی ہے اللہ تبارک و تعالی روزہ دار کے لیے مغفرت کا اعلان فرما دیتے ہیں۔ یہ اتنی عظمت والا، اتنی برکتوں والا، اتنی فضیلت والا مہینہ ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ رمضان المبارک ایسا مقدس مہینہ ہے کہ جس مہینے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے خصوصی رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ ہر رات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان دنیا پر تشریف لاتے ہیں اور خدا کی طرف سے خدائی پکار لگتی ہے کہ میرے بندو ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا کہ اس کو عطا کر دوں، میرے بندو ہے کوئی مغفرت چاہنے والا اس کی مغفرت کر دوں، میرے بندو ہے کوئی رزق کا چاہنے والا اس کو وسیع رزق عطا کر دوں، میرے بندو ہے کوئی اولاد کا چاہنے والا اس کو اولاد عطا کر دوں۔ جب گناہگار بندے اللہ کے حضور توبہ کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں، ندامت کے آنسو بہاتے ہیں، دامن پھیلاتے ہیں، اپنی عاجزی انکساری کا اظہار کرتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں کہ میرے بندے تیرے مانگنے میں دیر ہو سکتی ہے، مجھ رب العالمین کے عطا کرنے میں کوئی دیر نہیں ہو سکتی۔ اس ماہ مقدس رمضان المبارک کے اندر اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کو جوڑیاں بر بر کر دیتا ہے۔ پھر ایسا ماہ مقدس رمضان المبارک کا مہینہ ہے کہ اس مہینے کے اندر اللہ تبارک و تعالی ایمان والوں کی مغفرت بھی فرماتے ہیں، ایمان والوں کی دعائیں بھی قبول فرماتے ہیں۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ 3 قسم کے لوگ ایسے ہیں کہ جن کی دعا رد نہیں ہوتی۔ ان میں سے نمبر 1 روزہ دار کی افطاری کے وقت جو شخص صبح سے شام تک اللہ کی رضا کے لیے روزہ رکھتا ہے، افطاری کے وقت جب اللہ کے حضور دامن پھیلاتا ہے، اللہ کے حضور مانگتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، عاجزی انکساری کا اظہار کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی روزہ دار کی دعا کو قبول فرماتے ہیں۔ دوسرے نمبر پر عادل کی، چاہے عادل جو ہے کوئی دنیا کا بادشاہ ہو، چاہے کوئی وکیل ہو، چاہے کوئی چیف جسٹس ہو، چاہے کوئی قاضی اور جج ہو، جس وقت وہ عدل کا قلم چلا رہا ہوتا ہے اور ترازو کے اندر برابر کا تول رہا ہوتا ہے، غریب اور امیر، کالے اور گورے کا فرق کیے بغیر انصاف کا ترازو چلا رہا ہوتا ہے، اس وقت جو اللہ کے حضور دعا کرتا ہے اللہ اس کی دعا کو قبول فرماتے ہیں۔ تیسرے نمبر پر وہ ہے جس کو مظلوم کہا جاتا ہے۔ مظلوم کی آہ جب دل سے نکلتی ہے اللہ کے عرش کو براہ راست اللہ کے عرش پر پہنچتی ہے، اللہ کے عرش کو وہ ہلا کر رکھ دیتی ہے۔ 3 قسم کے لوگ اللہ کے محبوب نے فرمایا جن کی دعا رد نہیں ہوتی۔ ان میں نمبر 1 روزہ دار کی افطاری کے وقت، دوسرے عادل کی، تیسری جو ہے مظلوم کی۔ یہ 3 قسم کے لوگ ہیں جن کی دعا رد نہیں ہوتی۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کے اندر تشریف فرمایا ہے، آپ نے صحابہ سے کہا میرے صحابہ ممبر کے قریب آ جاؤ، صحابہ ممبر کے قریب آ جاتے ہیں۔ اللہ کے محبوب نے ممبر کی پہلی سیڑھی پہ قدم رکھا، فرمایا آمین، دوسری سیڑھی پہ قدم رکھا، فرمایا آمین، تیسری پر قدم رکھا، فرمایا آمین۔ جب فارغ ہوئے صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج تو آپ نے معمول اور روٹین سے ہٹ کر آمین فرمایا، اس کی کیا وجہ ہے؟ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میرے صحابہ سنو، میرے صحابہ سنو، آسمانوں سے نوریوں کے سردار جبرائیل علیہ السلام آئے تھے اور انہوں نے 3 بد دعائیں کی ہیں، اس پر میں نے آمین کہا۔ پہلی بد دعا کی کہ وہ شخص تباہ و برباد ہو جائے جس کی زندگی کے اندر ماہ مقدس رمضان المبارک جیسا مقدس مہینہ آئے اور اس مہینے کے اندر بھی وہ اپنی بخشش نہ کروا سکے، وہ تباہ و برباد ہو جائے، اس پر میں نے آمین کہا۔ دوسری بد دعا کی کہ وہ شخص بھی تباہ و برباد ہو جائے
جس کے سامنے آپ کا نام نامی اسم گرامی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، محمد آپ کا نام لیا جائے، اس پر وہ درود و سلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ پڑھے، وہ بھی تباہ و برباد ہو جائے۔ تیسرے نمبر پر وہ شخص بھی تباہ و برباد ہو جائے کہ جس کے زندگی کے اندر اس کے والدین بڑھاپے کی حالت میں پہنچ جائیں، اپنے بوڑھے ماں باپ کی خدمت کر کے اور اپنے ماں باپ کو خوش کر کے ان کی دعائیں لے کر جو ہے اپنے ماں باپ کی خدمت نہ کر سکے، وہ شخص بھی تباہ و برباد ہو جائے۔ یہ تین بد دعائیں کرنے والے نوریوں کے سردار ہیں، اس پر آمین کہنے والے ساری کائنات کے سردار ہیں، اس کی قبولیت کے اندر شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ وہ بھی بد نصیب ہے جو ماہ مقدس رمضان المبارک کے اندر اپنے رب کو راضی نہیں کرتا، اپنے رب کو راضی نہیں کرتا۔ وہ بھی بد نصیب ہے کہ جس کے سامنے ساری کائنات کے سردار امام الانبیاء، فخر کونین، ساقی کوثر، شافی محشر، تاجدار مدینہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام اسم گرامی محمد لیا جائے، اس پر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ کہے، وہ بھی بد نصیب ہے کہ جس کے ماں باپ بڑھاپے کی حالت میں پہنچ جائیں، ان کی خدمت کر کے جنت حاصل نہ کر سکے۔ یہ تین قسم کے لوگ بد نصیب ہیں۔ ماہ مقدس رمضان کا مہینہ ایمان والوں کے لیے بخشش کا مہینہ ہے، رحمت کا مہینہ ہے۔ اس مہینے کے اندر تو اللہ کی طرف سے لوٹ سے لگی ہوتی ہے کہ ہر عمل کا ثواب دوسرے مہینوں کی نسبت کئی گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ اللہ کے محبوب ارشاد فرماتے ہیں اس رمضان المبارک کے مہینے کے اندر، سردار مہینے کے اندر، مہمان مہینے کے اندر اللہ تبارک و تعالی ہر عمل کا ثواب دوسرے مہینوں کی نسبت کئی گنا بڑھا دیتے ہیں۔ اس مہینے کے اندر، عام مہینوں کے اندر ہم نفل پڑھتے ہیں، نفل کا ثواب نفل کے برابر ملتا ہے، فرض کا فرض کے برابر ملتا ہے۔ قرآن پاک کے ایک ایک حرف پر 10 نیکیاں ملتی ہے۔ اللہ کے راستے میں 1 روپے خرچ کرنے پر 10 کا اجر و ثواب ملتا ہے۔ لیکن جو ہی ماہ مقدس رمضان کا مہینہ شروع ہو جاتا ہے، جو نفل پڑھتا ہے، نفل پڑھنے والے کو فرض کے برابر اجر و ثواب دیا جاتا ہے۔ جو فرض پڑھتا ہے اس کا ثواب 70 گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ جو قرآن پاک کا 1 حرف پڑھتا ہے اس کا ثواب 70 گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ جو اللہ کے راستے میں 1 روپے خرچ کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ 70 کے برابر اس کو اجر و ثواب اس کے نامہ اعمال کے اندر لکھ دیتے ہیں۔ ایسا رحمت و برکت والا مہینہ کہ جس مہینے کے اندر ہر عمل کا ثواب دوسرے مہینوں کی نسبت کئی گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اللہ کے محبوب ارشاد فرماتے ہیں کہ جنت کے 8 دروازے ہیں، اور 8 دروازوں میں سے ایک دروازے کا نام الریان ہے جو صرف روزہ دار کے لیے ہے۔ اس الریان دروازے میں سے صرف روزہ دار ہی جنت کے اندر داخل ہوں گے۔ یہ رحمتوں والا مہینہ جو ہی شروع ہوتا ہے، اللہ کی طرف سے خدائی پکار لگتی ہے۔ اللہ راتوں کے اندر آسمان دنیا پر تشریف لاتے ہیں اور پکارتے ہیں، میرے بندو مانگو، تمہارے مانگنے میں دیر ہے۔ میرے بندو دامن پھیلاؤ، جولی پھیلاؤ، آنسو بہاؤ، ہاتھ اٹھاؤ، عاجزی انکساری کا اظہار کرو۔ میرے بندو تمہارے مانگنے کے اندر دیر ہے، رب العالمین کے عطا کرنے میں کوئی دیر نہیں ہے۔ اور ایک ایک رات کے اندر، رمضان المبارک کی ایک ایک رات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ 6 لاکھ جہنمی افراد کی مغفرت کا اعلان فرماتے ہیں۔ پھر رمضان المبارک کے ایک ایک افطاری کے وقت اللہ تبارک و تعالیٰ 10 لاکھ جہنمی افراد کی مغفرت کا اعلان فرماتے ہیں۔ یہ کوئی معمولی مہینہ نہیں ہے۔ ایمان والے مسلمان بندے رات کو نماز تراویح کے لیے کھڑے ہوتے ہیں۔ جب نماز تراویح کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، ایک ایک رکعت پر اللہ تبارک و تعالی نماز تراویح کی ایک ایک رکعت پر 1.5 لاکھ نیکی نماز تراویح پڑھنے والے کے نامہ اعمال کے اندر لکھ دیتے ہیں۔ پھر رمضان المبارک کے اندر ایک ایک سجدے کے بدلے کے اندر، ایک ایک سجدے کے بدلے کے اندر اللہ تبارک و تعالی جنت کے اندر اتنا بڑا درخت اس آدمی کے نام کا لگا دیتے ہیں کہ 5 برس تک بھی عربی گھوڑا اس کے سائے کے نیچے دوڑتا رہے، اس کا سایہ ختم نہیں ہوتا۔ اللہ تبارک و تعالی نے ایسا مقدس مہینہ، ایسا سردار اور مہمان مہینہ
ہماری زندگیوں کے اندر اللہ نے ہمیں دوبارہ دیا، اس کی اللہ تبارک و تعالی ہمیں قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی فرماتے ہیں، رمضان کے الفاظ پر غور کرو، رمضان ہمیں کیا کہہ رہا ہے؟ رمضان کا راہ کہہ رہا ہے کہ رحمت والا مہینہ آ گیا ہے۔ رمضان کی میم کہہ رہی ہے کہ مغفرت والا مہینہ آ گیا ہے۔ رمضان کا الف کہہ رہا ہے کہ انس و محبت والا مہینہ آ گیا ہے۔ رمضان کی جو ہے نون کہہ رہی ہے نورانیت والا مہینہ آ گیا ہے۔ اس مہینے کے اندر اللہ تبارک و تعالی ایمان والوں کی مغفرت کا اعلان فرماتے ہیں، ایمان والوں کی بخشش کا اعلان فرماتے ہیں۔ اور جب رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہوتا ہے، شروع ہوتے ہی ایمان والے بندے رمضان کی تیاری شروع کر دیتے ہیں۔ ادھر جو ہی رمضان کا پہلا روزہ آتا ہے، جب مسلمان بندہ، ایمان والا بندہ رمضان کا احترام کرتے ہوئے، رمضان کا استقبال کرتے ہوئے، رمضان کی تیاری کرتے ہوئے جب رمضان کا پہلا روزہ رکھ لیتا ہے، پہلا روزہ رکھنے کی وجہ سے اس بندے کے اللہ تبارک و تعالی سارے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ یہ رمضان کے پہلے روزے کی برکت ہے۔ پھر جو بندہ رمضان کا پہلا روزہ رکھتا ہے، اس مومن بندے کے لیے 70,000 فرشتے دعائے مغفرت کرتے رہتے ہیں۔ پھر اسی پر بس نہیں، رمضان کا مہینہ شروع ہوتا ہے، مسلمان بندہ روزے رکھتا جا رہا ہے، روزے رکھتا جا رہا ہے۔ ایک ایک روزے کے بدلے کے اندر روزہ دار کی جنتی حور کے ساتھ اللہ شادی کر دیتے ہیں، اور روزہ دار کے لیے ایک ایک روزے کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالی روزہ دار کے لیے جنت کے اندر عالی شان محل تیار کر دیتے ہیں کہ روزہ دار کے لیے ہے، جس نے صرف دنیا کے کسی بادشاہ کے ڈر سے نہیں، دنیا کے کسی بڑے آدمی کے ڈر سے نہیں، صرف وہ رب العالمین کے ڈر سے ہی صبح سے شام تک اپنے آپ کو بھوکا اور پیاسا رکھا، نفسانی خواہشات کو قابو کے اندر رکھا۔ وگرنہ ہمیں کون دیکھ رہا ہوتا ہے؟ اللہ کے علاوہ کون دیکھ سکتا ہے؟ ہم بند کمرے کے اندر کھا بھی سکتے ہیں، ہم پی بھی سکتے ہیں، ہم چھپ کر کھا بھی سکتے ہیں، پی بھی سکتے ہیں۔ اللہ کے علاوہ کون دیکھ رہا ہوتا ہے؟ اللہ کے علاوہ کون دیکھ سکتا ہے؟ لیکن دنیا کے بادشاہوں کے ڈر سے نہیں، اس بادشاہوں کے بادشاہ، شہنشاہوں کے شہنشاہ رب العالمین کے حکم کو پورا کرنے کے لیے ایمان والا بندہ، مسلمان بندہ صبح سے شام تک بھوک اور پیاس کو برداشت کرتا ہے۔ جب بھوک اور پیاس کو برداشت کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس بندے کی ایک ایک روزے کے بدلے کے اندر جنت کی حوروں کے ساتھ شادی کرتے ہیں۔ اور اسی پر بس نہیں، پھر جنت کے اندر ایک ایک روزے کے عوض کے اندر جنت کے اندر بڑا عالیشان محل اللہ تبارک و تعالی روزہ دار کے لیے تیار کر دیتے ہیں۔ یہ رمضان المبارک کے اندر راتوں کے اندر جہاں پنجگانہ نماز ہے، نمازوں کے علاوہ 20 رکعت نماز تراویح ہے، نماز تراویح 20 رکعت ہے۔ یہ سنت موقدہ ہے، سنت موقدہ اس کو کہتے ہیں جس کے پر میرے آقا نے عمل کر کے دکھایا ہو، ہمیشہ پڑھی ہو، جن کو چھوڑنا گناہ ہو۔ یہ ایک ہوتی ہے غیر موقدہ، پڑھ لو ثواب ہے، نہ پڑھو گناہ نہیں۔ لیکن جو سنت موقدہ ہوتی ہے، یہ پڑھو گے ثواب ہے، چھوڑو گے گناہگار ہوتا ہے۔ یہ رمضان المبارک کے اندر ہر روز 20 رکعت نماز تراویح کا پڑھنا یہ سنت موقدہ ہے۔ اور دوسرے نمبر پر رمضان المبارک کے پورے مہینے کے اندر ایک مرتبہ قرآن پاک کو پورا نماز تراویح کے اندر سننا سنانا، یہ بھی سنت موقدہ ہے۔ یہاں 2 سنت موقدہ جمع ہوتی ہے، ایک ہر روز 20 رکعت نماز تراویح پڑھنا، یہ سنت موقدہ ہے۔ دوسرا جو ہے پورے رمضان المبارک کے اندر ایک مرتبہ قرآن پاک کو نماز تراویح کے اندر سننا، یہ بھی سنت موقدہ ہے۔ پھر اسی پر اجر و ثواب کا وعدہ ہے کہ ایک ایک رکعت کے بدلے جو نماز تراویح کی ایک رکعت پڑھتا ہے، ایک ایک رکعت کے بدلے اللہ تبارک و تعالی جو ہے تراویح پڑھنے والے کو 1.5 لاکھ نیکی عطا فرماتے ہیں۔ ایک ایک سجدے کے بدلے، ایک ایک سجدے کے بدلے جنت کے اندر روزہ دار کے لیے اتنا بڑا درخت لگ جاتا ہے کہ 5 برس تک بھی عربی گھوڑا اس کے سائے کے نیچے دوڑتا رہے، اس کا سایہ ختم نہیں ہوتا۔
اس رمضان المبارک کے مقدس مہینے کے اندر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ 4 کام کثرت کے ساتھ کیا کرو۔ اے میری امت کے لوگوں، 4 کام اس مہینے کے اندر کثرت کے ساتھ کیا کرو۔ ان میں سے نمبر 1، کلمہ طیبہ کا ورد کثرت کے ساتھ کیا کرو۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کو اپنی زبان کا ترانہ بنا لو، یہ پڑھتے رہو۔ اس کی وجہ سے اللہ بلندیاں عطا فرماتا ہے، عظمت عطا فرماتا ہے۔ ایک کام تو لا الہ الا اللہ پڑھنا ہے، دوسرا کام اس مہینے کے اندر استغفار کثرت کے ساتھ کیا کرو، اللہ سے معافی مانگا کرو، اللہ سے اپنے گناہوں کو معافی طلب کیا کرو، استغفار کیا کرو۔ آخر انسان ہے، غلطیاں ہو جاتی ہیں، گناہ ہو جاتے ہیں، اللہ معاف کرنے والا ہے۔ اللہ کے محبوب فرماتے ہیں معافی مانگنے والا ایسا ہے جیسے اس نے کبھی گناہ کیا ہی نہیں۔ جب مسلمان بندہ اللہ کے حضور معافی مانگتا ہے، پکی اور سچی توبہ کرتا ہے، اللہ فرماتے ہیں میرے بندے زندگی کے اندر کتنے گناہ کر لیے، کیا زمین و آسمان کے خلا کو تو نے گناہ سے بھر دیا؟ کیا میرے بندے سمندر کی جاگ کے برابر تو نے گناہ کر لیے؟ میرے بندے بڑا گناہ کر لیے، اب میرے در میں آ جا، اب میری دہلیز پہ آ جا، اب میرے گھر میں آ جا، میرے گھر میں آ کر میرے حضور سجدہ کر اور میرے سامنے عاجزی انکساری کا اظہار کر، دامن پھیلا، آنسو بہا۔ تیری آنکھ سے نکلنے والا ندامت کے ساتھ ایک آنسو تیری زندگی کے سارے گناہوں کو معاف کروا سکتا ہے۔ آنسو بہا تو صحیح میرے بندے، میرے دربار میں مجھ سے مانگ تو صحیح میرے بندے، تیرے مانگنے میں دیر ہے، رب العالمین کے عطا کرنے میں کوئی دیر نہیں ہے، رب العالمین کے عطا کرنے میں کوئی دیر نہیں ہے۔ 4 کام اس مہینے کے اندر کثرت کے ساتھ کرنے ہیں۔ ان میں سے نمبر 1 کلمہ طیبہ کثرت کے ساتھ پڑھنا ہے، استغفار کثرت کے ساتھ پڑھنا ہے۔ تیسرے نمبر پر اللہ سے جنت کی طلب کرنی ہے۔ اللہم انی اسألک الجنہ، اللہ ہم جنت کے طلبگار ہیں، اللہ ہم جنت مانگتے ہیں، اللہ ہم جنت کے طلبگار ہیں۔ جنت کے عالی شان محلات ہیں، جنت کے اندر 4 بڑی نہریں ہیں۔ شرابن طہورہ کی نہر ہے، شہد کی نہر ہے، دودھ کی نہر ہے، میٹھے پانی کی نہر ہے۔ جنت کے اندر چین اور سکون ہے۔ انسانی خواہشات کو اگر کوئی مقام پورا کر سکتا ہے اس کو جنت کہا جاتا ہے۔ دنیا ہے، دنیا کے اندر انسان کی بہت ساری خواہشات ہوتی ہیں، کچھ خواہشات اللہ پوری کر دیتا ہے، کچھ خواہشات بادشاہوں کی بھی پوری نہیں ہوتی، لیکن جنت وہ مقام ہے انسان جو چاہے گا، دل میں ابھی خیال ہی آئے گا، اللہ اس کی خواہش کو پورا کر دے گا۔ اس مقام کو جنت کہا جاتا ہے، جنت کہا جاتا ہے، جہاں ایمان والوں کے لیے اللہ نے بہت بڑی نعمتیں رکھی ہیں، جہاں جو ہے ایک ایک جنتی کے لیے 70 غلمان سونے کی تشتریاں لے کر ہر وقت تیار کھڑے ہیں۔ ابھی جنتی کے دل کے اندر خیال ہی آئے گا کہ فلاں چیز کھانی ہے، جنتی کھائے گا، اور جو ہے 70 غلمان سونے کی تشتریوں کے اندر لے کر جنتی کو پیش کریں گے، ادھر جنتی کھائے گا، اس کو کوئی نہ تکلیف ہوگی نہ اس کے جو ہے پیٹ کے اندر درد ہوگا، ایک ڈکار آئے گا، سب کچھ ہضم ہو جائے گا، کیونکہ جنت پاکیزہ مقام ہے، وہاں نہ پخانہ آئے گا نہ وہاں پیشاب آئے گا، ایک ڈکار کے ساتھ سب کچھ ہضم ہو جائے گا۔ اللہ نے جنت کو پاکیزہ بنایا، ایمان والوں کے لیے محلات وہاں تیار کیے، ایمان والوں کے لیے بڑی بڑی نعمتیں جنت کے اندر رکھی۔ یہ اس کے لیے ہے اس ماہ مقدس رمضان المبارک کے مہینے کے اندر اللہ کے محبوب نے ارشاد فرمایا کلمہ طیبہ کو کثرت کے ساتھ پڑھو، استغفار کو کثرت کے ساتھ پڑھو، اور جو ہے جنت کی طلب کرو۔ اللہم انی اسألک الجنہ، اللہ جنت کے اندر بھیجنا، اللہ جنت کے اندر بھیجنا، اور اس جنت کی طلب میں اور اس جنت کی محبت میں دنیا کے اندر چند دن کی زندگی سنبھل کر اتباع سنت کے مطابق گزارنی چاہیے۔ پھر اس کے بعد چوتھا جو بڑا اہم کام ہے کہ اللہ سے جہنم سے پناہ مانگنی ہے، اللہ جہنم سے بچا لے۔ جہنم کیا ہے؟ بڑکتی ہوئی آگ ہے، بڑکتی ہوئی آگ ہے، کھولتا ہوا پانی ہے۔ جہنم کی دیواریں اتنی موٹی ہیں کہ 40 سال کی مسافت کے اندر جتنا بندہ سفر کرتا ہے اتنی موٹی جہنم کی دیواریں ہیں۔ پھر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے مجمع کے اندر تشریف فرما ہے،
کانوں کے اندر ایک آواز پڑی، صحابہ سے پوچھا میرے صحابہ بتاؤ یہ کس چیز کی آواز ہے؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ہمیں تو کچھ پتہ نہیں یہ کس کی آواز ہے۔ فرمایا میرے صحابہ سنو سنو، آج سے 70 سال پہلے ایک پتھر جہنم کے اندر پھینکا گیا تھا، آج 70 سال کے بعد جہنم کی تہہ کو جا کر لگا ہے۔ اتنی جو ہے گہرائی کے اندر جو ہے جہنم ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جہنم کے اندر 1000 سال آگ لگائی گئی، جہنم کا رنگ سرخ ہو گیا، پھر دوبارہ 1000 سال آگ لگائی گئی، جہنم کا رنگ جو ہے سفید ہو گیا، پھر تیسری مرتبہ جہنم کے اندر 1000 سال آگ لگائی گئی، جس کی وجہ سے جہنم کا رنگ کالا ہو گیا ہے۔ یہ جہنم نافرمانوں کے لیے ہے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات سے بغاوت کرنے والوں کے لیے ہے۔ اس لیے اللہ کے محبوب نے ارشاد فرمایا کہ رمضان المبارک کے مقدس مہینے کے اندر 4 کام کثرت کے ساتھ کیا کرو، کلمہ طیبہ کو کثرت کے ساتھ پڑھا کرو، استغفار کو کثرت کے ساتھ پڑھا کرو، جنت کی طلب کیا کرو اور جہنم سے پناہ مانگا کرو، جہنم سے پناہ مانگا کرو۔ یہ 4 کام محبوب نے بتائے کہ اس رحمتوں برکتوں اور جو ہے مہمان مہینے کے اندر کثرت کے ساتھ کیا کرو۔ پھر اسی کے ساتھ ساتھ اس مہینے کا ادب و احترام ہر مسلمان پر لازم ہے، ہر مسلمان پر اس کا ادب و احترام لازم ہے کہ ماہ مقدس رمضان کا مہینہ شروع ہو چکا ہے، اب دیکھنا ہے غلط نہیں دیکھنا، اب سننا ہے غلط نہیں سننا، اب سوچنا ہے غلط نہیں سوچنا، اب کھانا ہے غلط نہیں کھانا، اب پینا ہے غلط نہیں پینا، اب پہننا ہے غلط نہیں پہننا، اب چلنا ہے غلط طرف کو نہیں چلنا۔ سب سے مین مسئلہ جو رمضان المبارک کے مہینے کا ہے، اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا ہے، گناہوں سے بچانا ہے، صبح سے شام تک اور شام سے صبح تک اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا ہے کہ کہیں ہمارے حلق کے نیچے حرام کا لقمہ نہ اتر جائے۔ ایک حرام کا کھایا ہوا لقمہ اس کے بعد 40 دن تک جو ہے اللہ کے حضور گڑ گڑاتے رہو، جو ہے مانگتے رہو، آنسو بہاتے رہو۔ جب کھایا حرام کا لقمہ ہے دعائیں قبول نہیں ہوں گی، جب حلال کھا کر پاکیزہ مال کھا کر اللہ کے حضور آنکھوں سے ندامت کا آنسو نکلے گا، پھر ساری زندگی کے گناہوں کو معاف کروانے کے لیے آنکھ سے نکلنے والا ایک آنسو ہی کافی ہے۔ یہ سارے مہینے کے اندر اپنے جسم کو کنٹرول کے اندر رکھنا ہے، آنکھوں کی بھی حفاظت کرنی ہے، کانوں کی بھی حفاظت کرنی ہے، اپنے پورے جسم کو کنٹرول کے اندر رکھنا ہے، جہاں تک کہ گناہوں سے بچنا ہے۔ یہ رمضان کا مہینہ شروع ہو جاتا ہے، ہم دیکھتے نہیں ہیں ماحول معاشرے کے اندر علانیہ بغاوت ہوتی ہے، شرع عام کھاتے ہیں، شرع عام پیتے ہیں اور بڑی خوشی کے ساتھ لوگوں کے مجمع کے اندر سگریٹ پی رہے ہوتے ہیں کہ ہم جو ہے بغاوت کر رہے ہیں۔ اس کی سزا پھر ایسی ملتی ہے کہ اس سزا کے ملنے کے بعد پھر پچھتاوا کام نہیں ہوتا۔ یہ مجوسی کا بیٹا ہے، آگ پرست ہے، مجوسی کا بیٹا جو ہے رمضان کے مہینے میں کھانا کھاتا ہے تو بہر کے وقت مجوسی اپنے بیٹے کو ڈانٹتا ہے، تمہیں شرم نہیں آتی کہ مسلمانوں کا ماہ مقدس رمضان کا مہینہ شروع ہو چکا ہے اور تو کھاتا پیتا ہے؟ اللہ کو اس مجوسی کی ادا اتنی پسند آئی، اللہ نے اس مجوسی کی مغفرت کا اعلان کر دیا کہ جو ہمارے شاعر اسلام کا احترام کرتا ہے ہم اس کی مغفرت کا اعلان فرما دیتے ہیں۔ یہ کون ہے؟ یہ خلیفہ ہارون الرشید کی بیوی زبیدہ ہے، جس نے طائف سے لے کر مکہ تک نہر کھدوائی تھی اپنے دور حکومت کے اندر، کہ اس وقت پکی نہر کھدوائی تھی کہ جس وقت حاجیوں کے لیے میٹھے پانی کا انتظام نہیں تھا۔ نہر زبیدہ کھدوانے کے بعد دنیا سے انتقال کر کے چلی گئی۔ جب اللہ کے حضور حاضری ہوئی، اللہ نے پوچھا زبیدہ کون سی نیکی لے کر آئی ہو؟ کہا کہ یا اللہ نہر زبیدہ کھدوائی تھی، مکے مدینے کے لوگ بڑے پریشان تھے، حاجی لوگ بڑے پریشان تھے، میٹھے پانی کا انتظام کیا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ نہیں، ہمیں تیرا یہ عمل جو پسند نہیں آیا، یہ تو بیت المال کا لوگوں کا مال تھا،
لوگوں کے مال کے ساتھ لوگوں کے رفائی کام کے لیے تو نے کام کر دیا، اس میں تیرا ذاتی عمل دخل کوئی نہیں ہے، اس وجہ سے ہم تجھے معاف نہیں کریں گے۔ زبیدہ کا رنگ پیلا ہو جاتا ہے، پریشان ہو جاتی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ہاں تیری ایک نیکی ہمیں پسند آئی ہے کہ جو ہے بہار کا موسم تھا، تو جو ہے باغ کے اندر اپنی سہیلیوں کے ساتھ جو ہے ٹہل رہی تھی اور گپے لگا رہی تھی۔ شام کے وقت جب شاعر اسلام مؤذن نے، اللہ کے منادی نے، مؤذن نے اللہ اکبر کے ساتھ مغرب کی اذان شروع کی، تیرے سر پر اس وقت دوپٹہ نہیں تھا، تو نے اذان کو سنا، تو نے فوراً اپنے سر کے اوپر دوپٹہ لے لیا تھا۔ ہمیں زبیدہ تمہاری یہ ادا اتنی پسند آئی کہ تو نے اذان کا احترام کیا، اس کی وجہ سے ہم نے تیری مغفرت کا اعلان کر دیا ہے۔ یہ شعائر اسلام ہے، اس لیے دوستو